قائد مجلس مقررہ پارٹی اکبرالدین اویسی نے ریاست نگر کے حبیب نگر میں محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم میگا ہیلتھ کیمپ کا افتتاح انجام دیا۔ 1500 سالہ جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ضمن میں سالار ملت ایجوکیشنل ٹرسٹ کے زیر اہتمام محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم میگا ہیلتھ کیمپ منعقد کیے جا رہے ہیں۔ قائد مجلس مقررہ پارٹی اکبرالدین اویسی نے جمعرات کو ریاست نگر حبیب نگر میں 9 نمبر روڈ پر محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم میگا ہیلتھ کیمپ کا افتتاح انجام دیا۔ قبل ازیں اکبرالدین اویسی نے وہاں پر پیدل دورہ کیا، لوگوں سے ملاقات کی اور ان کے مسائل سے واقفیت حاصل کی۔ آپ کو بتا دیں کہ سالار ملت ایجوکیشنل ٹرسٹ اور اویسی گروپ آف ہاسپٹلز کے زیر اہتمام مختلف مقامات پر مفت طبی کیمپ منعقد کیے جا رہے ہیں، جہاں پر مریضوں کا مفت معائنہ کرتے ہوئے ان میں مفت دوائیں بھی تقسیم کی جا رہی ہیں۔ بالاپور پولیس اسٹیشن حدود کے علاقے سعادت نگر میں ایک اسکریپ کے گودام میں آگ لگ گئی، بڑے پیمانے پر مالی نقصان ہوا۔ ذرائع نے بتایا بالاپور پولیس اسٹیشن حدود کے سعادت نگر علاقے میں سائی بابا مندر کے پیچھے ایک اسکریپ کے گودام میں آگ لگ گئی۔ مقامی لوگوں کی اطلاع کے بعد بالاپور پولیس بھی موقع پر پہنچی اور 2 فائر انجن طلب کیے گئے۔ 2 فائر انجن موقع پر پہنچے اور کافی محنت کے بعد آگ پر قابو پایا گیا۔ بتایا جاتا ہے کہ اسکریپ کے گودام میں گاڑیوں کی مرمت بھی کی جاتی ہے۔ آتش زدگی کے سبب بڑے پیمانے پر مالی نقصان ہوا ہے، لیکن کوئی جانی نقصان نہیں ہوا ہے۔ بالاپور پولیس نے اس سلسلے میں ایک مقدمہ درج کر تفتیش کا آغاز کیا ہے۔ AIMIM MLC مرزا رحمت بیگ اور کارپوریٹر ظفر خان نے MGBS پہنچ کر ڈپٹی ریجنل مینیجر این سرسوتی سے ملاقات کی اور MGBS سے آٹو سٹینڈ نہ ہٹانے کے لیے نمائندگی کی۔ پرانے شہر کے مہاتما گاندھی بس اسٹیشن کے آٹو سٹینڈ کو ہٹا کر RTC وہاں بیت الخلا تعمیر کرنے کا منصوبہ بنا رہا ہے۔ آٹو ڈرائیورز نے اس سلسلے میں صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی سے ملاقات کرتے ہوئے انہیں صورتحال سے واقف کروایا اور آٹو سٹینڈ ہٹانے سے انہیں پیش آنے والی دشواریوں سے بھی واقف کروایا۔ بیرسٹر اویسی کی ہدایت پر MLC مرزا رحمت بیگ اور ملپلی کارپوریٹر ظفر خان MGBS پہنچے اور انہوں نے ڈپٹی ریجنل مینیجر این سرسوتی سے ملاقات کرتے ہوئے اس منصوبے سے متعلق تفصیلات حاصل کی۔ بعد ازاں دونوں نے آٹو سٹینڈ نہ ہٹانے کے لیے نمائندگی بھی کی۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے مرزا رحمت بیگ نے تمام تفصیلات بتائی۔ آج صدر محترم کی ہدایت کے اوپر MGBS بس اسٹاپ کو آیا گیا یہاں پر، جو کہ صدر محترم کو یہاں کے جو آٹو اسٹینڈ کے ذمہ دار ہے اور آٹو اسٹینڈ کے جو یہاں پہ آٹو والے ہیں پورے مل کر کل دارالسلام میں صدر محترم سے ملاقات کیے تھے اور صدر محترم کو یہی بتائے کہ یہ آٹو اسٹینڈ تقریباً 45 سال سے 40 سال سے یہاں پر ہے۔ ہمارے کو یہاں سے بے دخل کیا جا رہا تھا، وہاں پہ باتھ رومس بنایا جا رہا ہے RTC ڈپارٹمنٹ کی طرف سے۔ صدر محترم نے مجھے ظفر صاحب کو ہدایت دی ہے اور اس موقع کے اوپر آنند گوڑ صاحب بھی یہاں پر موجود ہے اور ہم نے آ کر یہاں پر نمائندگی کرے اور پورا وہ آٹو اسٹینڈ کا تفصیلی دورہ کیا گیا، معائنہ کیا گیا اور وہاں پہ یہی بتایا گیا کہ آپ لوگ جو باتھ روم بنانا چاہتے ہیں کوئی دوسری جگہ بھی بنا سکتے ہیں۔ یہاں پر غریب لوگوں کے پیٹ پہ لات مار کے غریب کا پیٹ یہ آٹو چلانے سے یہاں پر پڑتا ہے تو وہ اپنا گھر چلاتا ہے، تو ایسے لوگوں کو غریب لوگوں کے اوپر آپ لوگ ظلم کرنے سے مجلس اتحاد المسلمین برداشت نہیں کریں گے۔ تو یہاں پر ڈپٹی RM میڈم سے ملا گیا اور 8 دن کا ان سے ٹائم لیا گیا۔ ہم صدر محترم کا لیٹر لے کر مہدی پٹنم پولیس اور ساؤتھ ویسٹ زون ٹیم نے مشترکہ کارروائی کرتے ہوئے جعلی کرنسی بنانے والے ایک گروہ کا پردہ فاش کیا۔ ذرائع نے بتایا کہ مہدی پٹنم پولیس اور ساؤتھ ویسٹ زون ٹاسک فورس نے مشترکہ کارروائی کرتے ہوئے عیدگاہ گراؤنڈ اور فصلانسر پر چھاپے مار کر جعلی کرنسی بنانے والے
ایک گروہ کو پکڑ لیا۔ کارروائی کے دوران 8 ملزمان گرفتار کیے گئے اور ان کے پاس سے 4,75,000 روپے پر مشتمل 500 روپے کے جعلی نوٹ، 4 دو پہیوں والی گاڑیاں، ایک کار اور 9 موبائل فون ضبط کیے گئے۔ تحقیقات سے یہ بات سامنے آئی کہ کلیدی ملزم کستوری رمیش بابو اپنی بہن کے ساتھ مل کر اسکینر، لیپ ٹاپ اور فوٹو شاپ سافٹ ویئر کی مدد سے جعلی نوٹ بنا رہا تھا۔ پولیس نے بتایا کہ رمیش انسٹاگرام کے ذریعے صارفین سے رابطہ کرتا اور جعلی نوٹ فروخت کرتا تھا۔ اس کے ذریعے وحید، طحا، سہیل، فہد، عمران، عمر، التمش و دیگر نے بھی جعلی نوٹ پھیلانے کا کام کیا۔ یہ کارروائی ڈی سی پی ساؤتھ ویسٹ زون جی چندر موہن، ایڈیشنل ڈی سی پی اقبال صدیقی، اے سی پی بی کشن کمار کی نگرانی میں انجام دی گئی۔ انسپکٹر جی سنتوش کمار، سی آئی ملیش، این رام بابو، ایس آئی پریتی ریڈی و دیگر کی جانب سے بھی تعاون کیا گیا۔ ملزمان کو گرفتار کرنے کے بعد عدالت میں پیش کیا گیا ہے۔ کل یہ فیک کرنسی نوٹس کے بارے میں انفارمیشن ٹاسک فورس ٹیم اور ساؤتھ ویسٹ زون ٹیم ڈی سی صاحب کے گائیڈنس پہ ایک رائڈ کیا گیا۔ کل صبح یہ عیدگاہ گراؤنڈ، فضل انصر کے پاس جو عیدگاہ گراؤنڈ ہے، وہ عیدگاہ گراؤنڈ پہ ایک 8 جنے لوگ یہ فیک کرنسی کو سرکولیٹ کر رہے بول کے انفارمیشن آئے، تو وہ انفارمیشن پہ ساؤتھ ویسٹ زون کے ٹاسک فورس انسپکٹر سنتوش کمار اور ہمارے ملیش مہدی پٹنم کے انسپکٹر اور ڈی آئی رام بابو اینڈ اسٹاف پورے لوگ جا کے وہ انفارمیشن کو جو ویریفائی کر کے معلوم ہوا، وہ مومنٹ دیکھ کے ان لوگوں کو کسٹڈی میں لے لیے۔ جب معلوم ہوا کہ ایک رمیش بابو کر کے ایک تانڈور کا ہے، وہ جو اس کا پریویس ہسٹری بھی فیک کرنسی کا ریسو ہے۔ ارلیئر بھی وہ گجرات کے پولیس اور حیدرآباد میں بھی 4-5 پولیس اسٹیشن سے لوگ فیک کرنسی نوٹس میں لوگ اریسٹ ہوئے ہیں پریویسلی۔ ان کا سسٹر آ کے ایک تانڈور میں ایک چھوٹا سیٹ اپ کر لیے فیک کرنسی کو کیسا تیار کرنا، اس کا ایگزیکٹ سائز لے کے اس کو کٹنگ وغیرہ کر کے اس میں ایگزیکٹلی مطلب جیسا کہ اوریجنل کرنسی دکھے جیسا اس کو بنا کے اس پہ وہ سرکولیٹ کرنے کے لیے انہوں انسٹاگرام پہ ایک ڈالا اور یوٹیوب میں بھی اس کا انفارمیشن ایسا میں لیا بول کے وہ سوشل میڈیا پہ ڈالنے سے ایک 6-7 لوگ ان کو کانٹیکٹ میں آ کے وہ فیک کرنسی لے کے اس کو مارکیٹ میں سرکولیشن کرنے کے لیے 1:4, 1:3, 1:2 ریشو میں لوگ پیسے اوریجنل کرنسی دے کے ڈپلیکیٹ کرنسی لے کے مارکیٹ میں سرکولیٹ کرنے کے لیے آئے تھے۔ یہ انفارمیشن پہ ان لوگ اپریہنڈ کر کے آج ان لوگ کو ریمانڈ پہ بھیج رہے ہیں ہم لوگ۔ بنگلور میں مبینہ طور پر ایک اسکوٹر کو ٹکر مارنے کا واقعہ، پولیس نے سافٹ ویئر انجینئر کو گرفتار کر اقدام قتل کا مقدمہ درج کیا۔ سداشیو نگر پولیس نے بنگلور کے نیو BEL روڈ پر ایک ہٹ اینڈ رن کیس میں ایک 23 سالہ سافٹ ویئر انجینئر کو گرفتار کیا ہے۔ اس کی شناخت سکریت کیشو گوڑا کے طور پر ہوئی ہے اور وہ ایک خانگی کمپنی کا ملازم ہے۔ پولیس نے بتایا کہ ملزم اپنی کار چلا رہا تھا اور اس نے MS رمیا اسپتال کے قریب پیچھے سے ایک اسکوٹر کو ٹکر مار دی اور وہاں سے فرار ہو گیا۔ اس حادثے میں 3 افراد زخمی ہوئے، انہیں اسپتال پہنچایا گیا۔ پولیس نے بتایا کہ سکریت مبینہ طور پر مدد کیے بغیر موقع سے فرار ہو گیا تھا۔ راہگیروں نے زخمیوں کو اسپتال پہنچایا اور پھر پولیس نے CCTV فوٹیج کی بنیاد پر چھان بین کرتے ہوئے ملزم کو گرفتار کر لیا۔ اس کے خلاف BNS 2023 کی دفعہ 109 کے تحت اقدام قتل کا مقدمہ درج کرتے ہوئے اسے عدالتی تحویل میں بھیج دیا گیا ہے۔ ٹرانسپورٹ منسٹر پونم پربھاکر نے RTC عہدیداروں کو اضافی آمدنی پر توجہ دینے، بسوں کی تعداد کو بڑھانے اور مخصوص روٹس پر اضافی بسیں چلانے کے اقدامات کرنے کی ہدایت جاری کی ہے۔ ٹرانسپورٹ منسٹر پونم پربھاکر نے ڈاکٹر BR امبیڈکر سیکریٹریٹ میں RTC کے اعلیٰ عہدیداروں کے ساتھ ایک جائزہ اجلاس منعقد کیا اور کہا کہ عہدیداروں کو حکومت سے مہالکشمی اسکیم کے لیے وصول ہونے والی آمدنی کے علاوہ اضافی آمدنی پر بھی توجہ دینی چاہیے۔ انہوں نے بتایا کہ RTC بسوں میں سفر کرتے ہوئے خواتین نے 237 کروڑ صفر ٹکٹ استعمال کیے ہیں اور حکومت نے RTC کو 7,980 کروڑ روپے ادا کر دیے ہیں۔ پونم پربھاکر نے RTC کے MD ناگی ریڈی کو ہدایت دی ہے کہ وہ ایک خصوصی کمیٹی تشکیل دیں، تانڈور، وقار آباد،
BHEL میاں پور کشائی گڑا دلسکھ نگر حکیم پیٹ رانی گنج اور دیگر ڈپوز کیوں خسارے میں جا رہے ہیں اس کی وجوہات کا مطالعہ کریں۔ انہوں نے عہدیداروں کو ہدایت دی ہے کہ وہ شہر میں مسافرین کی بڑھتی ہوئی تعداد کو مد نظر رکھ کر بسوں کی تعداد بڑھانے کے لیے بھی منصوبہ بندی کریں۔ ورنگل ایسٹ میں BJP رہنماؤں نے پانی سے بھرے گڑھے میں کشتیاں چلا کر شہری بد انتظامی کے خلاف احتجاج کیا۔ ذرائع نے بتایا کہ شہری بد انتظامی کے خلاف ایک ڈرامائی انداز میں احتجاج کیا گیا۔ ورنگل ایسٹ میں BJP قائدین نے پانی سے بھرے گڑھے میں کشتیاں چلائی۔ بتایا جاتا ہے کہ ایک نئے بس اسٹینڈ کے لیے گڑھا کھودا گیا تھا۔ BJP رہنماؤں نے کہا کہ بارش کے پانی سے بھرا ہوا گڑھا ایک عارضی تالاب میں تبدیل ہو گیا ہے جو حکمران جماعت کی بنیادی ڈھانچے کی فراہمی میں ناکامی کو اجاگر کرتا ہے۔ اقلیتی بہبود کے وزیر محمد اظہر الدین نے پہلا جائزہ اجلاس منعقد کرتے ہوئے وقف بورڈ کے امور و جائیدادوں کے تحفظ اور کئی دیگر اقدامات پر تبادلہ خیال کیا۔ اقلیتی بہبود کے وزیر محمد اظہر الدین نے ڈاکٹر BR امبیڈکر سیکریٹریٹ میں پہلا جائزہ اجلاس منعقد کیا اور وقف بورڈ کے کام کاج سے متعلق تفصیلات حاصل کی۔ وقف جائیدادوں کے تحفظ، انتظامی اصلاحات اور بورڈ کو مضبوط کرنے کے اقدامات پر بھی توجہ مرکوز کی۔ اجلاس میں B شفیع اللہ سیکریٹری محکمہ اقلیتی بہبود، CEO وقف بورڈ محمد اسد اللہ کے علاوہ کئی دیگر اعلیٰ عہدیداروں نے شرکت کی۔ دریں اثنا اظہر الدین نے امید پورٹل رجسٹریشن سے متعلق بھی تفصیلات حاصل کی اور پیش رفت کا جائزہ لیا۔ انہوں نے بتایا کہ چیف منسٹر ریونت ریڈی وقف امور میں گہری دلچسپی لے رہے ہیں اور انہوں نے پہلے ہی وزیر اعظم نریندر مودی سے درخواست کی ہے کہ وہ امید پورٹل پر رجسٹریشن کی آخری تاریخ میں 1 سال تک توسیع کریں تاکہ تلنگانہ میں جامع اور غلطی سے پاک رجسٹریشن کیا جا سکے۔ وزیر اقلیتی بہبود نے کہا کہ اگر آخری تاریخ میں توسیع کر دی جاتی ہے تو اس سے تکنیکی مسائل کو حل کرنے اور ریکارڈز کی بازیابی میں مدد ملے گی۔ اکبر الدین اویسی قائد مجلس مقننہ پارٹی بانی صدر نشین سالار ملت ایجوکیشنل ٹرسٹ نے حبیب ملت ایجوکیشنل کیمپس سلالہ میں لائبریری، سیمینار ہال اور کمپیوٹر لیب کا افتتاح انجام دیا۔ ذرائع نے بتایا کہ اکبر الدین اویسی قائد مجلس مقننہ پارٹی بانی صدر نشین سالار ملت ایجوکیشنل ٹرسٹ نے سالار ملت ایجوکیشنل ٹرسٹ کے زیر اہتمام چلائے جانے والے حبیب ملت ایجوکیشنل کیمپس میں لائبریری، سیمینار ہال اور کمپیوٹر لیب کا افتتاح انجام دیا۔ بعد ازاں انہوں نے لائبریری، کمپیوٹر لیب اور سیمینار ہال کا تفصیلی معائنہ کیا، ٹیچرز اور طلباء سے بات چیت بھی کی۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے نئی دہلی میں منعقد ہند امریکی اسٹریٹجک فورم میں شرکت کی۔ قومی دارالحکومت دہلی میں ہند امریکی اسٹریٹجک فورم کا انعقاد عمل میں آیا جس میں گوگل، مائیکروسافٹ اور 30 سے زائد دیگر بین الاقوامی اداروں کے نمائندوں نے شرکت کی۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے بھی کانفرنس میں حصہ لیا۔ انہوں نے کہا کہ تلنگانہ میں عالمی سرمایہ کاروں کے لیے زبردست مواقع موجود ہیں۔ پچھلے 35 سالوں سے کانگریس اور دیگر حکومتیں سرمایہ کاروں کی حوصلہ افزائی کر رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ نے مختلف ملٹی نیشنل کمپنیوں کے نمائندوں سے ملاقات بھی کی۔ نرمل ٹاؤن میں ہنڈی چوری کرنے کا واقعہ پیش آیا، پولیس نے سارقین کی تلاش کا آغاز کیا۔ ذرائع نے بتایا کہ نرمل ٹاؤن کے بنگلہ پیٹ میں واقع مہالکشمی مندر سے ہنڈی چوری کر لی گئی۔ چوروں نے ہنڈی توڑ کر نقد رقم اور قیمتی سامان چوری کر لیا۔ مندر میں چوری کے اس واقعے نے مقامی برادری میں تشویش پیدا کر دی ہے۔ انہوں نے پولیس سے رجوع ہوتے ہوئے اس سلسلے میں شکایت درج کروائی ہے اور پولیس نے مقدمہ درج کرتے ہوئے سارقین کی تلاش کا آغاز کیا ہے۔ BRS MLC داسوجی شراون نے کانگریس حکومت کی جانب سے گزشتہ 2 سالوں میں 4,48,000 کروڑ روپے کا قرض حاصل کرنے پر سوال اٹھائے ہیں۔ BRS MLC داسوجی شراون نے تلنگانہ بھون میں میڈیا سے بات کی اور کہا کہ کیگ کی رپورٹ کہتی ہے کہ حکومت کی جانب سے 2 سالوں میں 4,48,000 کروڑ روپے قرض کے طور پر حاصل کیے گئے ہیں۔ انہوں نے پوچھا ہے کہ اتنا
قرض حاصل کرنے کے بعد حکومت نے کیا کیا ہے۔ چیف منسٹر ریونت ریڈی پر نکتہ چینی کرتے ہوئے داسوجی شرون نے کہا کہ ریونت ریڈی نے کمیشنوں کے لیے بڑے پیمانے پر بدعنوانی کی اور ریاست کی معیشت کو برباد کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ KCR کے 10 سال کے دور حکومت میں تلنگانہ کی معیشت ملک کے لیے ایک ماڈل بن گئی تھی، لیکن ریونت ریڈی کی 2 سالہ حکمرانی میں معیشت بگڑ گئی ہے۔ کھمم میں کسانوں، AIKMS قائدین اور کارکنان نے کلکٹریٹ کے قریب احتجاج کیا۔ کھمم کلکٹریٹ کے قریب شدید کشیدگی پھیل گئی۔ ذرائع نے بتایا کہ جمعرات کو کھمم کلکٹریٹ کے قریب اس وقت شدید کشیدگی پھیل گئی جب کسانوں نے AIKMS کے قائدین اور کارکنان کے ہمراہ احتجاج درج کروایا اور کلکٹریٹ میں داخل ہونے کی کوشش کی۔ کسانوں اور کسانوں کی انجمن کے رہنماؤں نے فوری طور پر کسانوں کے مسائل حل کرنے کا مطالبہ کیا، بصورت دیگر یہ انتباہ دیا ہے کہ وہ احتجاج میں شدت لائیں گے۔ AIKMS کا مطالبہ ہے کہ دھان، کپاس اور مکئی خریدنی چاہیے اور منڈل وار سطح پر IKP مراکز قائم کرنے چاہیے۔ چندرائن گٹا پولیس اسٹیشن حدود کے نرخی پھول باغ احمد نگر میں لفٹ حادثے میں ایک 60 سالہ شخص کی موت ہو گئی۔ اطلاعات کے مطابق چندرائن گٹا پولیس اسٹیشن حدود کے نرخی پھول باغ احمد نگر میں ایک افسوسناک حادثے میں 60 سالہ عبداللہ بن سعید موقع پر ہی فوت ہو گئے۔ بتایا جاتا ہے کہ وہ عمارت کی 6ٹی منزل پر تھے۔ اچانک لفٹ کا دروازہ کھلا، انہوں نے لفٹ میں داخل ہونے کی کوشش کی لیکن لفٹ نیچے ہی تھی اور وہ اس دوران اوپر سے نیچے گر کر موقع پر ہی جاں بحق ہو گئے۔ عبداللہ بن سعید کے گھر والوں کا کہنا ہے کہ بلڈنگ کے مالک ہر ماہ مینٹیننس کے نام پر رقم وصول کرتے ہیں لیکن عمارت کی دیکھ بھال نہیں کی جاتی۔ انہوں نے بتایا کہ لفٹ خراب ہونے کے بعد کئی بار شکایتیں کی گئی، توجہ دلائی گئی مگر کوئی اقدامات نہیں کیے گئے۔ عینی شاہدین کا کہنا تھا کہ عمارت کی فلورنگ، لفٹ مینٹیننس اور سیڑھیوں کی ریلنگ تینوں ہی غیر معیاری ہے اور آئندہ مستقبل میں بھی اس طرح کے حادثات پیش آ سکتے ہیں۔ میں یہاں کی پرانی ہوں، پھول باغ کی، میرے والدہ بھی ادھر کے ہی تھے۔ ہم لوگ پھول باغ کے بہت پرانے ہیں، بچپن گزر گیا۔ میرے بھائی کی بھی کافی، میں مرحوم کی بہن ہوں، میرے بھائی کی بھی کافی عمر یہیں گزر گئی۔ ہم لوگ بستی چھوڑ کے کہیں نہیں گئے، ہم لوگ مین پرانے بستی کے ہیں۔ یہ بلڈنگ کے اونر کو بھی اچھی طریقے سے پتا ہے کہ ہم لوگ پرانے بستی کے قدیم بچے ہیں، ہم لوگ ہمارے ددیال ننیال پورے یہاں کے ہیں۔ چندرائن گٹا پھول باغ احمد کالونی سے میں بات کر رہی ہوں، مرحوم کی بہن ہوں میں۔ کل 1:30 بجے میرے بھائی کے ساتھ یہ حادثہ ہوا۔ مرحوم میرے بڑے بھائی تھے، میرے بڑے بھائی کا انتقال ہو گیا۔ مینٹیننس والوں کو اطلاع کری، میں چیخ کے گلی میں ٹھہر کے میرے بھائی لٹک رہے، کوئی مدد کو آؤ، کوئی مدد کو آؤ، بلکہ اتنا چیخی 1 گھنٹہ پکارا کری میں لیکن کوئی مدد کو نہیں۔ مدد اسماعیل ڈیلنگ آفس میں بھی 5-6 جنے بیٹھے تھے، کوئی مدد کو نہیں آئے، کوئی آگے نہیں بڑھے۔ یہ اسماعیل بھائی بھی وہ بلڈنگ کے ڈیلروں میں آتے، انہوں بھی، اور کوئی عارف ہے اور جس میں سے سلیم ہے، اکرم ہے، 4-5 جنے ہیں بول کے بول رہے، اونرنگ ہے بول کے بول رہے، لیکن کوئی آگے نہیں بڑھے۔ سعودی عرب میں خشک سالی کے خاتمے اور باران رحمت کے نزول کے لیے مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ سمیت 12,000 سے زائد مساجد میں نماز استسقاء کا اہتمام کیا گیا۔ خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز کے شاہی فرمان کے مطابق آج سعودی عرب میں خشک سالی کے خاتمے اور باران رحمت کے لیے نماز استسقاء کا اہتمام کیا گیا۔ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ سمیت 12,000 سے زائد مساجد میں نماز استسقاء ادا کی گئی۔ آپ کو بتا دیں کہ نماز استسقاء کے موقع پر امام اور نمازی اپنی چادروں کو پلٹ دیتے ہیں۔ ایسا اس لیے کیا جاتا ہے کیونکہ یہ ہمارے پیارے نبی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ عبداللہ بن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز استسقاء کی ادائیگی سے پہلے ہی اپنی چادر کو الٹ دیا کرتے تھے۔ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں شیخ احمد حدیفی کی زیر نگرانی نماز استسقاء ادا کی گئی، جبکہ مکہ مکرمہ میں شیخ یاسر داؤدی کی نگرانی میں نماز استسقاء کا اہتمام کیا گیا اور اللہ رب العزت سے بارش اور رحمت کے نزول کے لیے دعائیں کی گئی۔
कागज नगर इत्तेहाद फाउंडेशन की जानिब से जिला कलेक्टर से दरख्वास्त की गई है कि वो कागज नगर सर सिल्क मिल की ज़मीनों की नीलामी को रोक दे। कागज नगर इत्तेहाद फाउंडेशन के नुमाइंदों पर मुश्तमिल एक वफ्द ने जिला कलेक्टर को एक दरख्वास्त पेश की, जिसमें ये ख्वाहिश की गई है कि कागज नगर सर सिल्क मिल की ज़मीनों की नीलामी जो कि 20 नवंबर को मुनक़िद होने वाली है उसे रोक दिया जाए। वफ्द ने यह भी दरख्वास्त की है कि हुकूमत तेलंगाना उन ज़मीनों को ख़रीद कर वहाँ पे सरकारी इदारा कायम करे ताकि मुकामी बेरोज़गार नौजवानों को रोज़गार के मौक़े मैसर आ सकें। अलावाज़ी हुकूमत से ये भी ख्वाहिश की गई है कि वो सरसिल के साबिक़ा मुलाज़िमीन के बकायाजात फौरी तौर पर अदा करने की ज़िम्मेदारी ले, क्योंकि ये तवील अरसे से ज़ेरे इल्तिवा हैं। అతిపెద్ద ఫ్యాక్టరీ, ఏషియాలో అతిపెద్ద ఫ్యాక్టరీ మూతపడింది. దాని తర్వాత ఎన్నో ప్రభుత్వాలు వచ్చినాయి. టీడీపీ ప్రభుత్వం వచ్చింది, కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం వచ్చింది, మళ్ళీ పీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం వచ్చింది, ఎన్నో ప్రభుత్వాలు వచ్చినాయి. కానీ దానికి పరిష్కారం ఏం జరగలేదు. అది మూతపడిన ఫ్యాక్టరీ మళ్ళీ చాలు కాలేదు. మొన్న లిక్విడేటర్ దానికి ఆక్షన్కి పెట్టారు. మేము గవర్నమెంట్ నుంచి నేను మా ప్రపోజల్ ఏముందంటే, గవర్నమెంట్ గవర్నమెంట్ ల్యాండ్ కాబట్టి వాళ్ళే దానికి తీసుకొని ఒక గవర్నమెంట్ యూనిట్ని ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తే లోకల్ యువకులకి మంచి ఎంప్లాయ్మెంట్ ఆపర్చునిటీస్ వస్తాయి. ఇది ప్రైవేట్ ఆర్గనైజేషన్కి పోతే ప్రైవేట్ ఆర్గనైజేషన్ దానికి వాళ్ళకి సెల్ఫ్ బెనిఫిట్. AIMIM शेखपेट कॉरपोरेटर राशिद फराज ने जुबली हिल्स ज़िमनी इंतखाब के दौरान अनथक मेहनत और ताउन पर तमाम सोसाइटी के सदूर शेखपेट के मकीनों व दिगर से इजहार तशक्कुर किया है। AIMIM के जुबली हिल्स कंटेस्टेड MLA व शेखपेट कॉरपोरेटर राशिद फराज ने एक वीडियो जारी करते हुए अपनी पार्टी की जानिब से जुबली हिल्स ज़िमनी इंतखाब की मुहिम और इंतखाबात के कामयाब और पुरअमन इनेकाद को यकीनी बनाने में ताउन करने पर तमाम सोसाइटी के सदूर, इब्तदाई सदूर, मुतमदीन, सरगर्म कारकुनान के अलावा शेखपेट के रिहायशियों से इजहार तशक्कुर किया है। उन्होंने इंतखाबी मुहिम के दौरान अनथक मेहनत करने वाले कारकुनान और लीडर्स की कारकर्दगी को भी सराहा। सैयद अज़मतुल्लाह हुसैनी सदर नशीन तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड ने मसाजिद के इमामों और खतीब हजरात से खुतबा जुमा के दौरान उम्मीद पोर्टल पर वक्फ जायदादों के इंदराज से मुताल्लिक़ ऐलान करने की ख्वाहिश की है। उम्मीद पोर्टल पर वक्फ जायदादों के इंदराज की आखिरी तारीख 6 दिसंबर मुकर्रर की गई है। तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड चेयरमैन सैयद अज़मतुल्लाह हुसैनी ने तमाम मसाजिद के इमामों और खतीब हजरात से खुतबा जुमा और नमाज जुमा के दौरान उम्मीद पोर्टल पर वक्फ जायदादों के इंदराज से मुताल्लिक़ ऐलानात करने की ख्वाहिश की। उन्होंने मुसलमान तंजीमों, मुतवल्लियान, दरगाहों, आश्रखानों और क़ब्रस्तान की इंतज़ामी कमेटियों से भी नमाज जुमा के दौरान उम्मीद पोर्टल पर वक्फ जायदादों के इंदराज और रजिस्ट्रेशन से मुताल्लिक़ ऐलानात करने और इस सिलसिले में आगाही पैदा करने की ख्वाहिश की। सियासी तंजीमों, समाजी तंजीमों और मजहबी तंजीमों के जिम्मेदारान से भी इस सरगर्मी में हिस्सा लेने की ख्वाहिश की गई है। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर,